امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقدس نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور ہم تہامہ پہاڑیوں پر جا رہے تھے۔ ہم جنگل میں سیر کر رہے تھے، تہامہ پہاڑیوں پر جا کر کے ٹہر گئے، بیٹھ گئے۔ حضور اقدس نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تبھی ایک بوڑھا شخص حاضر ہوتا ہے جس کے قدم چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی۔ حضور کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرتا ہے آ کر کے، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے آپ کی آواز سے کہ آپ جنات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آنے والا شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ہاں میں ابلیس کا پوتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا نام حامہ ہے، میرے باپ کا نام ہیم ہے، ہیم کے باپ کا نام لاکس ہے اور لاکس کے باپ کا نام ابلیس ہے۔ اے میرے آقا، میں ابلیس کا پوتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اس حساب سے تو تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حامہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہاں میرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ آقا نے فرمایا اے حامہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے حامہ، یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے جتنی اس پوری دنیا کی یا اس سے کچھ تھوڑی۔ آقا کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا، حامہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا ان دنوں بچہ تھا، لیکن بات کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا، لوگوں کا گلہ چرا لیا کرتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا دیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں بسبسے بھی ڈال دیا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے حامہ یہ تو بری بات ہے۔ آقا کی بات سن کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مجھے ملامت نہ فرمائے۔ اے آقا، میں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے۔ آقا، میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی رہنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی وقت گزارا ہے اور ان سے تورات سیکھی ہے۔ اے میرے آقا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی مساجد میں 1 سال رہا ہوں۔ آقا، میں ان تمام ولیوں نبیوں کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ آقا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے حامہ، اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ آقا، جو امانت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی مجھے، وہ آپ کی بارگاہ میں اس کو اتارنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا سلام لیا۔ وہ حامہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مجھے اپنی زبان حق ترجمان سے کچھ کلمات سکھا دیجئے۔ آقا نے اسے سورہ مرسلات اور اما یتسلون کی سورہ اخلاص، کچھ آیتیں، کچھ سورتیں میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے حامہ کو سکھائیں اور میرے آقا نے فرمایا اے حامہ، کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ ہماری بارگاہ میں آ جانا، ہم سے ملنا نہ چھوڑنا۔ میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اے لوگوں، ہم نے حامہ اس دن کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ حامہ اس دنیا میں ہے یا نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا میں یہاں پر کہ کائنات کے اندر جنات ہیں، پری ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پیڑ ہیں، پتے ہیں، گھاس ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پوری کائنات میں کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی جو آمنہ کے بیٹے کو نہ جانتی ہو اور جو آمنہ کے بیٹے کی بارگاہ میں سر جھکا کے سلام عرض نہ کرتی ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، ابلیس کا پوتا خود حضور کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر گیا اور حضور کی بارگاہ میں توبہ کر کے ایمان لے آیا۔ یہ آمنہ کے بیٹے کی شان ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے صدقے سے حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔